बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। देखिए, इमरान खान साहब की आंख से बात शुरू करते हैं। और बहुत आम खबरें तमाम की तमाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हर बार याद रखिएगा कि मैं आपको खबर दूंगा तो वो किसी सोर्स से दूंगा। कल मैंने आपको जो खबरें दी थी वो तमाम की तमाम तस्दीक हो गई। अलीमा खान साहिबा ने ट्वीट करके वो तमाम बातें बता दी। फिर आप एक और चीज देखिए कि इस वक्त जराए से खबर आएगी, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल आजम नजीर तारड़ साहब ने एक बात बताई है, तो उस बात को फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेरीफाई कर सके। एक शख्स है, जेल में है, और जेल में मौजूद उस शख्स की जो कंडीशन है वो उसकी फैमिली जानना चाहती है। तो उसकी फैमिली उसे देख ले, उस कंडीशन से मुतमईन हो, और मुतमईन होने के बाद कहे कि अब इसके इलाज के लिए जो कुछ किया जा रहा है अब हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी है, इलाज आके पढ़ाइए। ये मियां नवाज शरीफ के केस में हुआ था ना, यही इमरान खान साहब के केस में होना चाहिए। कानूनी तौर पर हुकूमत फस्तायत का, डिक्टेटरशिप का मुजाहिरा कर रही है। मार्शल लॉ जैसा बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है। उसमें एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। मैं अभी इमरान खान साहब की रिपोर्ट पर आता हूं। प्रोपेगेंडा ये शुरू हुआ, जैसे गरीदा फारूकी हैं, पाकिस्तान से बाहर एक दो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ हैं, वो, या हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऐसे सहाफ़ी जिनको या तो तमगे मिले हैं या नौकरियां मिली हैं इस हुकूमत की जानिब से, वो सहाफ़ी ये बताने लगे कि एनआरओ है, डील है, और अब आप देखिएगा इमरान खान साहब बाहर जा रहे हैं। ये आपके सामने बार बार आया। और अब इस वक्त ख्वाजा आसिफ, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जिनके नीचे डिफेंस का महकमा फौज आती है, उन्होंने क्या बताया है अपने मुंह से। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, जरा पहले ये खुद सुन लीजिए। सियासी सवाल वो पाकिस्तान के अंदर जैसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है, उनकी सेहत के कुछ मामला हुए थे, तो उससे रिलेटेड हुकूमत ने उनको इजाजत दी थी कि वो एरोमेंट जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। आजकल सुनने में आ रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक, उसकी सेहत के मुताबिक कुछ ऐसे मामला मेरे नहीं ख्याल कि कोई उनकी तरफ से डिमांड है या कोई हुकूमत सोच रही है कि उनको बाहर भेजना है। ये सारी अखबारी सीना गज़ट, ये अखबारी सीना गज़ट बातें हैं। इमरान खान साहब की तरफ से डिमांड नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बात बता दी है। तो इमरान खान साहब यहां मौजूद, सियासत यहां, और जो कुछ होना है वो यहीं फेस करना है। इमरान खान साहब जेल में इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिसमें उनका केस नहीं लगाया जा रहा। ये जुल्म की इंतहा है। यानी अदालत में केस लगाएंगे तो आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। सिस्टम जेल के अंदर केस चलाकर सजा देकर बैठ गया है, और उसको फिर वो इंसाफ और मुजरिम डिक्लेयर करने वाला काम कर रहे हैं। जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई है, उस रिपोर्ट में, यानी अडयाला में इमरान खान साहब का तफसीली मुआयना करने के बाद यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को और इमरान खान साहब की जमात में जो बार बार डिमांड की जा रही थी कि डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको डॉक्टर फैसल सुल्तान को बताया जाए, उन लोगों को ब्रीफ किया गया है। और महर बुखारी साहब ने तो ये भी बताया कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी लिया गया, तो उनको ब्रीफ किया गया है। अब इमरान खान साहब के हवाले से उस रिपोर्ट के बारे में यह बताया जा रहा है कि रिपोर्ट मिली अटॉर्नी जनरल को, जो हुकूमत के लॉ ऑफिसर हैं। अटॉर्नी जनरल ने वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात के बाद उनको दे दी है। और एक शिकायत भी किस मौके पर कि पिछली बार जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने तैयार की थी, वो रिपोर्ट लीक हुई पीटीआई को, यह कहा जा रहा है। अब ये रिपोर्ट कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काम करने वाले सहाफियों ने बताया कि ये रिपोर्ट यूं ऐसे 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 सबको अवेलेबल थी, और ये सलमान सफदर साहब ने नहीं दी थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से लीक हुई थी। अब मैं आपको बताऊं इस रिपोर्ट में क्या है। आजम नजीर तारड़ साहब ने एक मीडिया से गुफ्तगू की है, तो ये हुकूमत की तरफ से एक ऑफिशियल वर्जन कहा जा सकता है, लेकिन इस ऑफिशियल वर्जन पर सेटिस्फेक्शन फैमिली की जरूरी है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब की जो लेफ्ट आई है वो 6/6 है, जो राइट आई है वो चश्मे के साथ 70% दुरुस्त है। अगर मैं ऐसे इमरान खान साहब के करोड़ों चाहने वालों के लिए नेशनल हीरो हैं,
ویسے دیکھنا چاہوں تو مجھے لگے گا امپروومنٹ ہے علاج کے بعد، اور یہ امپروومنٹ اچھی ہے اور ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ میں خاصی امپروومنٹ ہے، گڈ نیوز۔ بٹ اس گڈ نیوز کو میں گڈ نیوز کیوں نہیں مان سکتا، یا کوئی اور کیوں نہیں مان سکتا؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کی فیملی، ان کا اطمینان سب سے پہلے ضروری ہے۔ حکومت ملاقاتیں روک کر، سچویشن چھپا کر، عمران خان صاحب تک فزیکل ایکسس روک کر، یہ تمام چیزیں مشکوک بنا رہی ہے۔ یہ آمریت جیسا رویہ ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی فیملی کا حق ہے کہ ان کو معلوم ہو۔ میں کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب 1 2 3 4 ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے آگ لگتی ہے سوشل میڈیا پر۔ پھر فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف حکومت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے نہیں، اس کی ملاقات بند، اس کی ملاقات بند، یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا، اب ہم نہیں کرنے دیں گے۔ حکومت نے یہی کہہ کر سارا سلسلہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر عثمان کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ٹھیک ہے، قاسم زمان کی ملاقات کو بھی انہوں نے روک دیا کہ ڈاکٹر عثمان ڈاکٹر نے ان کی ملاقات کروائیں، نوشیروان برکی کی ملاقات کروائیں۔ یہی بات کی تھی علیمہ خان صاحبہ نے۔ جو رات مہر بخاری کی جانب سے رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے حوالے سے میں آپ سے یہ جملہ کہوں گا کہ وہ رپورٹ ایسا لگتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے۔ کم و بیش وہ رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، کیونکہ جو اس میں لینگویج ہے نا، یہ والا انجیکشن، ڈوز گیون آف دس انجیکشن، دس از ریکمینڈیڈ، بٹ یہ انجیکشن کیونکہ کچھ رزلٹ دے رہا ہے تو ابھی اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا، اسٹیرائڈز کا فیصلہ ہوا۔ یہ جو تمام ڈیٹیلز تھیں اور بہت ڈیٹیل میں چیزیں بتائی گئی تھیں، تو اس سے یہ لگا کہ یہ کسی ڈاکٹر کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے، اور رپورٹ کے ایکسٹریکٹس مہر بخاری صاحبہ کو کہیں اپنے سورس سے ملیں۔ ظاہر ہے کہ صحافی کا اسکوپ ہے، بڑا کام ہے۔ اور پھر وہ رپورٹ جو ہے اس کو علیمہ خان صاحبہ نے رد کر دیا، اور یہ ان کا حق ہے کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ملواؤ تو صحیح، ہماری فیملی کا ممبر اس وقت مریض ہے۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ فیملی اس کی جیل میں موجود، فیملی اس کی اہلیہ، ان کی سیٹسفیکشن ہے، تو بھی وہ جیل میں ہے، کون مانے گا؟ اس لیے علیمہ خان صاحبہ کی بات درست ہے۔ اور پھر حکومت جب یہ ملاقاتیں روکتی تو ان کا شک بھی درست ہے کہ آپ نے خدا نخواستہ کچھ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے فالوورز بھی تب مانیں گے جب علیمہ خان صاحبہ یہ باتیں تصدیق کریں گی کہ ہاں حکومت کی بات ٹھیک ہے۔ اب ایک نورین خان نام کا جعلی اکاؤنٹ بنا ٹویٹر پہ، عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ کا۔ اس اکاؤنٹ نے مہر بخاری صاحبہ کی پوری رپورٹ اٹھائی، کاپی کی، چھاپ دی ٹویٹر پہ۔ اس چیز کو اٹھا کے ڈان نے چھاپا۔ جب ڈان نے ان کے نام سے وہ چھاپ دیا تو بی بی سی اردو نے ڈان کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے وہ خبر چھاپ دی۔ اب بی بی سی اردو، ڈان پر، دو بڑے اداروں پر وہ رپورٹ آ گئی۔ پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ نورین صاحبہ کا اکاؤنٹ ہے، وہ اکاؤنٹ جس کو کوٹ کیا گیا وہ جعلی ہے، ڈان نے معافی مانگ لی ہے، ڈان اخبار نے معافی مانگ لی ہے۔ اس وقت اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو علیمہ خان صاحبہ دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ سیدھی ہے، آپ شفا انٹرنیشنل لے کر جائیے اور ہماری سیٹسفیکشن کیجئے، یہ ضروری ہے۔ حکومت عمران خان کے مخالفین کی ہے، ان کی بات پہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ گئے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایشو نہیں ہوا۔ اتنا بڑا جملہ اور اتنی بڑی بات، اور یہ بھی ثابت ہو گیا، خواجہ آصف نے خود بتا دیا کہ کوئی عمران خان ڈیل نہیں کر رہے، کوئی این آر او نہیں مانگ رہے۔ تو اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں پریشر بڑھانا چاہتی ہے، اور پریشر بڑھانے کے لیے روڈ کا استعمال زیادہ کرے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے یہ دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا ہے، اس دھرنے سے وہ رزلٹ نہیں مل رہا۔ ظاہر ہے خیبر پختونخوا ہاؤس کسی مرکزی سڑک کے اوپر تو ہے نہیں، وہ مرکزی سڑک سے اندر آ کر ہے، تو وہاں سڑک پر دھرنا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئی حکمت عملی تیار کی جائے۔ جو پارلیمانی اجلاس ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا، وہ سہیل آفریدی نے بلوا لیا ہے۔ اس اجلاس میں بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کچھ فیصلے کریں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے سامنے فیصلہ آیا ہے، اور اس اجلاس کے فیصلے آ جائیں گے۔ یعنی سڑک کو پاکستان تحریک انصاف مزید گرمانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ منظور کی جائے، عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے۔ ثوابی کا جو دھرنا ہے، دھرنا بڑا ہے، پیک پہ شام 7 کے بعد 10-11 تک اس میں ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ نکلتے بھی ہیں، اس میں کچھ منیمم لوگ موجود ہوتے ہیں، لوگ نکلتے بھی ہیں، صبح آتے ہیں، اور پھر شام کے بعد وہ پیک پر ہے، وہ دھرنا جاری ہے۔ اس دھرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف مختلف شہروں میں مظاہرے کر رہی ہے۔
پی ٹی آئی یہ ارادہ رکھتی ہے کہ اب وہ کال دیں گے کہ اس تاریخ تک عمران خان کو منتقل کیا جائے اسپتال۔ کیا یہ حکمت عملی کام کرے گی؟ تو پاکستان تحریک انصاف کی ایسی حکمت عملی نے پہلے بھی کام کیا ہے۔ اسلام آباد کا جلسہ اعظم سواتی کو صبح 7 بجے پہنچایا۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس سے پہلے 22-23 کو بیرسٹر گوہر کو، بیرسٹر سیف کو لے جایا گیا، اڈیالہ جا کے ملاقات کروائی گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جب حکومت کو یہ ڈنکا بجا کے اعلان ہوتا ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم آ رہے ہیں، تو حکومت پھر کچھ تیاری کرتی ہے، شہر بند کرنے کے علاوہ بات کرتی کہ بات کر لو، اگر اس پر مان جاؤ تو ٹھیک۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے پہلے جو کچھ کر چکی اس پہ حکومت نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب کی بار کیا ہوگا؟ نعرے بہت خوفناک ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ جیسے نعرے ہیں۔ اب کی بار پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، آپ ہم پہ گولیاں چلائیں گے، اب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ چیک کرنا ہے۔ جو پارلیمنٹ لاجز والا دھرنا تھا وہ ختم کر دیا گیا، جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا ہے وہ جاری ہے، تو ایم این ایز ایم پی ایز پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر مزید آ گئے ہیں، اس دھرنے کو بڑھایا جائے گا۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بات کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو اس رپورٹ سے ابھی یہ سامنے آنا باقی ہے کہ اس میں موجود ہے یا نہیں کہ عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا جائے، لیکن یہ جو 70% امپروومنٹ والی بات ہے اس کو عمران خان صاحب کی فیملی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔